معزز حاضرین، عزیز طلباء اور طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو ناول آزادی کے بعد، یعنی 1947 سے لے کر 1980 تک کا ناول۔ آزادی کے بعد کے وہ ناول نگار جنہیں ہم آج بھی سر فہرست رکھتے ہیں، ان میں سے بیشتر تقسیم وطن سے قبل پیدا ہوئے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جو سن 47-48 کے زمانے میں بھی لکھ رہے تھے، اور انہوں نے اردو فکشن کی تاریخ میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ آزادی کے فوری بعد جو ناول ہندوستان اور پاکستان میں لکھے گئے، ان میں موضوعات کے اعتبار سے کوئی نمایاں فرق نہ تھا، کیونکہ تقسیم وطن کے سانحے کے منفی اثرات دونوں طرف کے ان ادیبوں پر پڑے تھے جو مہاجر تھے۔ ان ادیبوں نے نہ صرف یہ کہ ہجرت کا دکھ سہا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے قتل و غارت گری کے ہیبتناک مناظر دیکھے تھے، سرحدوں کو لہو لہان دیکھا تھا، عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار سنی تھی، عصمتوں کو سرے بازار لٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ انسان کا وہ چہرہ تھا جو بے حد مکروہ اور گھناؤنا تھا۔ ان تمام خاک و خوں کے مناظر کو شاعری سے زیادہ اردو فکشن نے اپنا موضوع بنایا۔ کرشن چندر بیک وقت اسلوب کے پرستار بھی تھے اور ترقی پسند فکشن نگار بھی تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کرشن چندر ایک عظیم حقیقت نگار تھے۔ حقیقت نگاری کو دلچسپ اور پرکشش بنانے کے لیے کرشن چندر نے رومانیات کا سہارا لیا۔ ان کا تخیل بہت تیز تھا اور تخلیقی زبان پر انہیں دستگاہ حاصل تھی۔ اس دستگاہی کا ثبوت ان کے افسانوں اور ناولوں میں منظر نگاری اور واقعہ نگاری کے حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کرشن چندر کے تقریباً تمام ناول مقبول خاص و عام تھے، کیونکہ ان کے ناولوں میں موضوعات کی رنگا رنگی تھی۔ وہ ہر موضوع کو پوری تاثیر کی قوت کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے ناولوں میں فنی ارتکاز کی کمی کا شکوہ اکثر نقادوں نے کیا ہے، لیکن اس کمی کو وہ اپنے خوبصورت اور دل آویز اسلوب نگارش سے پوری کر دیتے تھے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرشن چندر کا فن حقیقت اور رومان کے اشتراک کو اسی طرح پیش کرتا ہے جیسے فیض احمد فیض کی شاعری ہے۔ فیض نے بھی نقش فریادی میں حقیقت و رومان کے امتزاج پر اپنی شاعری کی اساس رکھی تھی۔ کرشن چندر کا پہلا ناول شکست تھا، جو آزادی سے قبل یعنی 1943 میں شائع ہوا تھا۔ یہ بھی ایک رومانی ناول ہے، اگرچہ اعلیٰ اور ادنیٰ ذات کے مسئلے پر یہ بنیاد رکھتا ہے، لیکن عشق کا موضوع اور اس کے خلاف سماج کس طور پر ایک محاذ کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اسی نقطے پر شکست کی سوئی گردش کرتی ہے۔ جب کھیت جاگے آسمان روشن ہے، 52 پتے، ایک عورت ہزار دیوانے، میری یادوں کے چنار، ایک وائلن سمندر کے کنارے، چاندی کے گھاؤ اور ایک گدھے کی سرگزشت جیسے ناولوں میں زندگی کے ہزاروں رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ کرشن چندر انسان دوست ہیں۔ فکر کا یہی زاویہ ان کے ناولوں کے موضوع کا تعین بھی کرتا ہے۔ عصمت چغتائی ایک ریڈیکل فیمنسٹ کے طور پر اس وقت ابھرتی ہیں جبکہ اس قسم کی کسی بھی تانیسی یا نسوانی تحریک نے ہندوستان ہی میں نہیں مغرب میں بھی قدم نہیں جمائے تھے۔ عصمت چغتائی بنیادی طور پر ایک باغی خاتون ہیں، جنہوں نے مسلم معاشرے میں غربت اور جہالت کی ماری ہوئی عورتوں کی دبی کچلی ہوئی زندگی کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے اس گھٹن کو آشکار کیا جس کی شکار مسلم عورت تھی۔ مردوں کی سرد مہری، بے حسی اور ظالمانہ سرکشی کو بھی انہوں نے موضوع بنایا۔ عصمت نے اس قسم کے کئی نفسیاتی مسائل پر سے پردہ اٹھانے کی فنکارانہ سعی کی۔ عصمت نے کل ملا کر 9 ناول یا ناولٹ لکھے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ضدی، ٹیڑھی لکیر، عجیب آدمی، معصومہ، سودائی، جنگلی کبوتر، دل کی دنیا، ایک قطرہ خون اور باندی۔ ان ناولوں میں جنہیں بڑی شہرت ملی، ان میں ضدی، ٹیڑھی لکیر اور معصومہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ یہ ناول اپنے موضوع و مواد کی تازگی کی وجہ ہی سے نہیں، بلکہ اپنے پلاٹ کی تنظیم، نفسیاتی تجزیوں اور کردار نگاری کے علاوہ اسلوب نگارش کی ندرت کی وجہ سے بھی کافی مقبول ہوئے۔
جزیات نگاری میں عصمت کی نگاہ ایک زومنگ کیمرے کا کام کرتی ہے، اور اسے جو چیز بلا کی قوت بخشتی ہے وہ ان کی زبان کی طاقت ہے، جس میں انہیں خاص ملکہ حاصل ہے۔ وہ نئی نئی تشبیہات تراشتی ہیں، چٹپٹے محاوروں کی بوچھار سی کر دیتی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے سارا ماحول زندگی سے معمور ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد حیات اللہ انصاری آتے ہیں، جن کے لہو کے پھول 5 عظیم جلدوں پر، ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک طویل پلاٹ پر مبنی ہے یہ، جس میں کئی ضمنی اور چھوٹے پلاٹ بھی در آتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی مگر صحافتی قسم کا ناول ہے، جس میں جلیانوالہ باغ کے خونی واقعے سے لے کر گاندھی اروند سمجھوتے تک کی داستان رقم کر دی گئی ہے۔ تاریخی سطح پر کانگریس نے ایک تحریک کے طور پر جس طرح جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور اس کے رہنماؤں نے جس طرح ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی صعوبتیں اٹھائیں، اس کا سارا احوال اس ناول میں رقم ہے۔ پورا ناول گاندھی جی کے فلسفیانہ مشن اور ان کی ستیہ گرہوں کا احاطہ کرتا ہے۔ حیات اللہ انصاری ایک صحافی تھے، اس لیے ان کی زبان جہاں صاف و شفاف ہے، وہیں غیر ضروری تفصیلات بھی آ گئی ہیں۔ اکثر سیاسی رہنماؤں کی تقاریر بھی انہوں نے من و عن شامل کر لی ہیں۔ ایسے مقامات پر ناول کی کلیت و پلاٹ کی تنظیم کو کافی صدمہ پہنچا ہے۔ لہو کے پھول کے مقابلے میں راجن سنگھ بیدی کا ناول ایک چادر میلی سی ایک نہایت مختصر اور چست پلاٹ پر مبنی ہے۔ بیدی کے افسانوی آرٹ کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ وہ اپنے افسانوں میں پلاٹ سازی اور تکنیک پر خاصا زور دیتے ہیں۔ ان میں تکنیک اور کرافٹ کی سطح پر بڑی تکمیل پائی جاتی ہے۔ بیدی، احمد ندیم قاسمی، ابو الفضل صدیقی اور بلونت سنگھ نے پنجاب کی معاشرت، وہاں کی تہذیبی اور اقتصادی زندگی، وہاں کی دشمنیاں اور تنازعوں، جھگڑوں، وہاں کے جفاکش مزدوروں اور کسانوں کے شب و روز پر کئی اہم افسانے ناول لکھے ہیں۔ پریم چند کے یوپی کے دیہاتوں کو جن مسائل کا سامنا تھا، پنجاب کے دیہاتوں میں اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ یوپی کے کسانوں کے مقابلے میں پنجاب کا کسان زیادہ محنتی اور جفاکش ہے، وہ بھی استحصال کا شکار ہے۔ زمیندار اور کارخانہ دار یہاں بھی انسانیت کے دشمن ہیں۔ حضور سنگھ اور اس کی بیوی جندہ کی ساری زندگی 2 روٹی کی تگ و دو میں گزر جاتی ہے۔ ان کا بیٹا تلوکا ہے جو یکابان ہے، یعنی تانگا چلاتا ہے۔ وہ ایک محنت کش ہے، 2 پیسے زیادہ کمانے کی غرض سے بھولی بھالی عورتوں کو دھوکہ دے کر انہیں مہربان داس اور گھنشام کے لیے فراہم بھی کرتا ہے۔ اسے 2 پیسے زیادہ کیا ملتے ہیں، شراب اور کباب ہی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ رانو اس کی اس عادت کے خلاف احتجاج بھی کرتی ہے، لیکن تلوکا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رانو کی زندگی میں ایک سخت آزمائشی دور اس وقت آتا ہے جب تلوکے کا قتل ہو جاتا ہے۔ ادھر رانو کی بیٹی، جس کا نام بڑی تھا، وہ بھی جوان ہو رہی تھی۔ ساری محنت اور مشقت کے بعد بھی اس کی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کی ساس تک اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ رانو کی مرضی کے خلاف وہ 550 روپے میں بڑی کا سودا کر دیتی ہے۔ رانو اپنی بیٹی کے لیے ایک پہاڑ بن جاتی ہے۔ وہ نہ تو خود مہربان داس اور گھنشام کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ موقع دیتی ہے کہ اس کی بیٹی پر کوئی بری نظر ڈال سکے۔ وہ جنگجو بھی ہے، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بے حد کمزور بھی سمجھتی ہے۔ گاؤں کی پنچایت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تلوکے کا بھائی منگل رانو کے سر پر چادر ڈال کر اسے اپنی بیوی بنا لے۔ گاؤں میں ایک پرانی رسم تھی۔ پہل وہ اس فیصلے پر تذبذب میں پڑ جاتی ہے، بعد ازاں اپنی بیٹی اور مالی مشکلات کے سبب وہ مان جاتی ہے، اور منگل رانو کے سر پر ایک میلی کچیلی سی چادر ڈال دیتا ہے۔ بیدی کے پلاٹ ہی میں چستی نہیں ہے، بلکہ کرداروں میں بھی زبردست ارتقاء پایا جاتا ہے۔ وہ نفسیاتی تحلیل کے فن سے بھی واقف ہیں، اور گاؤں کی زندگی کا بھی گہرا تجربہ رکھتے ہیں۔ کم سے کم لفظوں میں وہ جزئیات کی تفصیل بیان کرنے کا فن جانتے ہیں۔ حیات اللہ انصاری نے لہو کے پھول میں
ایک خاص نقطۂ نظر کے تحت کانگریس کی تحریک آزادی اور گاندھی جی کے نظریے کو بنیاد بنایا تھا۔ خواجہ احمد عباس کا ناول انقلاب جو 1975 میں شائع ہوا تھا، ایک اعتبار سے سیاسی تاریخ ہی کو ناول کے پیرائے میں قلم بند کرتا ہے، لیکن حیات اللہ انصاری کے مقابلے میں انقلاب اشتراکیت کا ایک بہتر اور امید تصور پیش کرتا ہے۔ انقلاب کا ہیرو ایک نئی نسل کا نمائندہ نوجوان ہے جو ہندوستان کے افلاس زدہ عوام کی بے بسی، بے چارگی اور جہالت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے اور تڑپ اٹھتا ہے۔ اسے گاندھی جی کی تعلیمات میں بھی ان عوام کے مسائل کا حل دکھائی نہیں دیتا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے اتحاد یا ان میں نفاق سے بھی عوام کے دکھ درد دور نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر اتحاد ایک وقتی چیز بن کر رہ جاتا ہے، اور نفاق کے معنی ایک دوسرے سے نفرت کے تھے، جس کا نتیجہ فسادات کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ گویا سیاست اپنی چال چل رہی تھی اور عوام کے دکھ اپنی جگہ تھے، جو کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ تقریباً وہ تمام تحریکات جو کانگریس نے چلائی تھیں یا جب سمجھوتے انگریز حکومت اور کانگریس کے درمیان ہوئے تھے، وہ سب ناکامی پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ ناول ہندوستان کی ابتدائی 3 دہائیوں کی سیاسی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور ایک ایسے موڑ پر ختم ہو جاتا ہے جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہونے والا تھا۔ ایک ایسی نسل پروان چڑھنے والی تھی جب سوشلزم کی تحریک میں ایک نئی زندگی دوڑنے والی تھی۔ خواجہ احمد عباس نے 1932 کے بعد کے دور کو اس لائق ہی نہیں سمجھا اور ایک نا امید دہانے پر اسے ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے انقلاب ایک ناکام ناول کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی زبان بھی صحافتی ہے، پلاٹ میں ترتیب ضرور ہے، لیکن تکنیک میں کوئی نیاپن نہیں ہے، اور نہ ہی مصنف نے کرداروں کے مناسب ارتقاء کے لیے کوئی گنجائش رکھی ہے۔ میرے بھی صنم خانے قرۃ العین کا پہلا ناول ہے۔ اس ناول میں اودھ کی تہذیبی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی نئی تبدیلیوں کی طرف بھی خاطر خواہ اشارے ملتے ہیں، جن کا سرچشمہ مغرب ہے۔ انہوں نے بالخصوص ان نوجوانوں کی ذہنی اور نفسیاتی کشمکشوں اور آرزومندیوں کو زبان دینے کی کوشش کی ہے جو نئی تعلیم سے بہرہ ہیں۔ ان نوجوانوں میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ نئی تعلیم یافتہ نسل اپنی خواب سازی میں مصروف ہے، لیکن سیاسی حالات اس قدر دیگرگوں ہیں کہ انہیں کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ ایک طرف محکومی کا عذاب، دوسری طرف مشترکہ تہذیب کے ٹوٹنے بکھرنے کا اندیشہ، تیسرے فرسودہ سماج کے اپنے رسومات کے پھندے، بین الاقوامی سطح پر پہلی جنگ عظیم کی تباہناکیوں کے زخم ابھی پوری طرح بھرے بھی نہ تھے۔ دوسری جنگ عظیم نے انسانیت کو پھر ایک غیر یقینی دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وقت کی سرکشی جاری ہے، انسان ایک کمزور تنکے کی طرح اس میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ صرف تذبذب، صرف فریب، صرف مایوسی اس کے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ وقت کی اس صفاقی کو قرۃ العین نے بعد کے ناولوں جیسے سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر اور سیتا ہرن وغیرہ میں زیادہ قوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ قرۃ العین کے اس نظریے کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ وقت سب سے بڑی قوت ہے۔ وہ ایک ایسی اندھی طاقت ہے جو آن کے آن میں ساری چیزوں کو تہوبالا کر دیتی ہے۔ انسان اس طاقت کے سامنے محض ایک کمزور اور معمولی ذرے کے مانند ہے۔ قرۃ العین نے عشق، مسرت، تنہائی، ماضی کے اقدار، انسانی خواب، ساری سیاسی اور فلاحی تحریکوں کے بارے میں ایک فلسفیانہ نقطہ نظر قائم کر رکھا ہے۔ ان میں کسی کو پائیداری نہیں ہے، انسان کو مسلسل شکست کا سامنا کرتے رہنا ہے۔ قرۃ العین اس تفرقہ پردازی کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے بھی دکھی ہیں جو انسانیت کی خوبصورت شیرازہ بندی کے خلاف ایک زبردست چیلنج ہے۔ سفینہ غم دل قرۃ العین کا دوسرا ناول ہے
جو 1952 میں شائع ہوا تھا۔ اس کا تہذیبی منظرنامہ بھی وہی ہے جو ان کے پہلے ناول میں پیش کیا گیا تھا۔ اس کے کرداروں کی داخلی کلامی یا ان کے تصورات اور ان کے آدرشوں اور خوابوں کی دنیا بھی وہی ہے جو میرے بھی صدم خانے کی پیشکش میں کی گئی تھی۔ یہاں وجود، ذات، مستقبل، زندگی، غم، مسرت، تنہائی اور موت سے متعلق سوالات بار بار نمو پاتے ہیں۔ خصوصاً ناول کے آخری حصے میں تیز رو اور بے قابو خیالات کا ایک سلسلہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ ان کے خیالات میں شکوک بھی ہیں، اندیشے بھی، سوالات بھی ہیں، اور ان کا رد بھی، اوہام بھی ہیں اور اجبار بھی۔ گویا مصنفہ اپنے باطن کو پوری طرح برہنہ کر دیتی ہیں۔ یہ ناول 1942 سے شروع ہو کر 1948 کے ارد گرد ختم ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار تو مصنفہ خود ہیں۔ ان کے علاوہ اندراج ونش، میرا راج اور زینت خالہ، اروند، ایلمر، فواد علی اور عالیہ وغیرہ جیسے کردار ہیں۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ میرا اور اندرا کے باپ کی موت ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ مصنفہ کے لیے بھی وہ ایک ذاتی کرب بن جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں بظاہر بہت خوشحال ہیں، لیکن اپنے باطن میں ان کے اندر سوگواریاں بھری ہوئی ہیں۔ مصنفہ نے وجود کی سطح پر انسان کے ہونے نہ ہونے کا سوال بار بار اٹھایا ہے۔ موت جس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ میرے بھی صدم خانے میں موت کی سفاکی کو انہوں نے مسئلہ بنایا تھا۔ اس ناول میں بھی ضمنی سطح پر جن موضوعات کو بار بار نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: مشترکہ قومی تہذیب کی شکست و ریخت، تفرقہ پردازی اور فرقہ واریت کا تانڈو ناچ، وقت کی سفاکی اور بے رحمی، انسان کی بے بضاعتی اور ناطاقتی، انسان کی بہیمیت اور وحشتناکی، انسان دوستی کے تصور کا زوال اور موت کا جبر، کمپلشن۔ قرۃ العین کے تقریباً تمام ناولوں میں وجود، موت اور وقت کے سلسلے میں کئی سوالات کیے گئے ہیں۔ مصنفہ کے یہ وہ مسائل ہیں جن کی نوعیت باطنی ہے۔ پورا آگ کا دریا انہی مسائل کے ارد گرد گردش کرتا ہے۔ مصنفہ نے کبھی وقت کو ایک سفاک اور سرکش اندھی طاقت کے طور پر رقص کیا ہے، کبھی وہ ایک ازلی حقیقت کے طور پر ان کے تجربے کا حصہ بنتا ہے۔ آگ کے دریا کے ابتدائی تقریباً 150 صفحات ہندوستان کے عہد عتیق سے لے کر کبیر تک کے عہد کی مذہبی اور فلسفیانہ تاریخ کے تفصیلی تجزیے پر مبنی ہیں۔ ویدانت اور گوتم بدھ کے فلسفیانہ تصورات کے توسط سے مصنفہ نے روح، مادہ، کرب، نجات، آزادی، جبر، دنیا، حقیقت، ازل، ابد، فنا، بقا، موت اور زندگی جیسے مسائل کو فلسفیانہ نظر سے دیکھا ہے۔ وہ گوتم نیلمبر ہو یا ہری شنکر، چمپا ہو یا کمال، ان سب کے ذہنی، نفسیاتی اور وجودی مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں۔ یہ چاروں کردار ناول کے اختتام تک سرگرم رہتے ہیں۔ اگرچہ ناول میں آواگمن کے طور پر ایک ہی انسان مختلف ناموں سے ہر دور میں مرتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے، اس کا تاریخی، معاشرتی اور سماجی پس منظر بدل جاتا ہے، لیکن اس کا دکھ، اس کی تلاش کا سفر ایک ہی ہے۔ وہ متشکک بھی ہے، متجسس بھی اور متحیر بھی۔ ہر دور میں اسے بڑے بڑے فلسفوں کا گیان ہوتا ہے۔ دوسری طرف زندگی کی بے حرمتی، جنگ کی تباہ کاریاں، انسان کی آپسی مخاصمتیں، انسانی غرض مندیاں، لوٹ کھسوٹ، فلسفوں اور عقیدوں کی تاراجی انسانیت کے لیے مستقل ایک چیلنج بنی رہتی ہے۔ انسان بناتا ہے، سجاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں ہی سے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ سب تاریخ اور وقت کے تحت ہوتا ہے۔ ناول کا موضوع وقت کا وہ دھارا ہے جو انسان کی عرضی زندگی کی وسعتوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان نے تاحال ارتقاء کی جتنی منزلیں طے کی ہیں، ان میں سے چند روشن نقطوں کو ناول نگار نے چن کر اپنی قبا میں باندھ لیا ہے۔ اس مدت مدید میں انسان نے خدا اور کائنات کے بارے میں جو کچھ اور جس طرح سمجھا ہے، خود اور غیر خود میں جس ہم آہنگی اور تطابق کی جستجو کی ہے،
تہذیبوں اور سلطنتوں نے جس طرح اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، انسانی رشتوں میں محبت اور نفرت، ایثار اور خود پسندی، انانیت اور سپردگی اور عقل و عشق کی آمیزش نے جو پیچیدگیاں پیدا کی ہیں، تجربات کے بطن میں جو کرب اور تلخی چھپی ہوئی ہے، اور اس سے مجموعی طور پر شخصیت کی نشو و نما پر جو اثر پڑا ہے، مجرد فلسفے اور مجرد تاریخ سے کہیں زیادہ یہی سب کچھ اس ناول کا موضوع ہے۔ جوگندر پال کے موضوعات کا دائرہ خاصا وسیع ہے، جن میں تاریخ، تہذیب، اقدار زندگی کے سرد گرم، زندگی کے عجوبے، ماضی، حال، انسانی فتحیں اور انسانی شکستیں گویا ایک دنیا آباد ہے۔ جوگندر پال کا اسلوب بھی بہت رواں اور شعریت سے معمور ہوتا ہے۔ تخلیقیت ان کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے میں بھری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی انفرادیت کا نقش سب سے جدا اور سب سے روشن ہے۔ جہاں جہاں شعور کی رو کار فرما ہے، وہاں وہاں ان کی تخلیقی زبان بھی پوری قوت کے ساتھ سرگرم دکھائی دیتی ہے۔ آم و درخت جو کہ 1975 کا ناولٹ ہے، اس میں بھی ایک مختصر طور پر ایک انگلو انڈین اسکالر مارگن کے ان تجربات کو بیان کیا گیا ہے جو اسے ہندوستان کے سفر کے دوران حاصل ہوئے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا شمار قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے، جہاں کئی مذاہب پیدا ہوئے، جہاں کے رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں، صوفیوں اور سنتوں نے سچائی، محبت اور انسانیت کا درس دیا تھا، وہیں کے لوگ اخلاق کی بدترین پستی میں غرق ہیں۔ ایک مصنوعی کلچر جسے مغربی تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ روحانیت کی جگہ وہ مادیت لے رہی ہے، جس کا دوسرا نام حرص، لالچ، جھوٹ، بے ایمانی اور مکاری ہے۔ بیانات بھی ان کا ایک مختصر مگر بے حد اہم ناول ہے۔ یہ ناول ایک باطنی رزمیہ بن گیا ہے۔ جوگندر پال کے ان دونوں ناولوں کا اسلوب بڑا تخلیقی ہے۔ پال داخلی زندگی کے رزم کو لفظوں میں اتارنے کا بہترین فن جانتے ہیں۔ قاضی عبدالستار بھی صاحب اسلوب ہیں، جن کے اہم ترین ناول دارا شکوہ جو 1967 میں چھپا تھا، اور صلاح الدین ایوبی جو 1968 میں سامنے آیا تھا۔ شب گزیدہ 66 کا ناول ہے، شکست کی آواز 67 کا، اور پہلا اور آخری خط 1967 کی اشاعت ہے۔ لیکن قاضی صاحب کا تحقیقی فن اور اس فن کی حقیقی صورت ان کے تاریخی ناولوں ہی میں نمایاں ہوتی ہے۔ دارا شکوہ کا تعلق مغلیہ خاندان سے تھا جو شاہجہاں کا بیٹا اور اورنگزیب کا بھائی تھا۔ دارا شکوہ سے شاہجہاں کو بڑی محبت تھی۔ وہ اس کی ذہانت، علم سے رغبت اور روحانیت کی طرف میلان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس لیے شاہجہاں اسے اپنا جانشین مقرر کر دیتا ہے۔ یہ چیز اورنگزیب کے حلق سے نہیں اترتی۔ ایک تو اقتدار کی ہوس، دوسرے نظریاتی اختلاف، ان دونوں کے درمیان سرد جنگ کا موجب بن جاتے ہیں۔ اورنگزیب اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اس کے قرابت داروں کو اپنا دشمن خیال کرتا ہے۔ اس کی بہن جہاں آرا اورنگزیب کی حکمت عملی کو سمجھ جاتی ہے۔ وہ شاہجہاں کی زندگی ہی میں دارا شکوہ کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے، لیکن دارا شکوہ کی مستغنی طبیعت اپنی باپ کی موجودگی میں یہ گوارا نہیں کرتی۔ اورنگزیب دارا شکوہ کے عقائد کو اسلام کے خلاف خیال کرتا ہے اور بدنام کرتا ہے۔ دارا شکوہ ہندو پنڈتوں کے درمیان بیٹھتا، ان سے ویدوں کا علم حاصل کرتا، گیتا کا احترام کرتا، گیروئے کپڑے پہنتا اور گلے میں مالائیں ڈالے پھرتا ہے۔ اس کے لباس پر شیو کے اور وشنو کی تصویریں تھیں، پربھو کے الفاظ بھی تحریر تھے۔ یہ صورتحال اسے بدنام کرنے کے لیے کافی تھی۔ اورنگزیب نے شجاع کو منہ بند کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کر دی تھی۔ سامو گڑھ کے میدان میں اورنگزیب اور دارا شکوہ کی ہولناک جنگ ہوتی ہے، جس میں دارا شکوہ کو شکست کا سامنا ہوتا ہے۔ دارا شکوہ اور اس کے بیٹے کی گردنیں قلم کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح ایک بڑے المیے پر اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ دراصل یہ خیر اور شر کی جنگ تھی۔ شر یہاں بھی ایک بڑی مادی قوت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، جس کا سامنا ایک صوفی مزاج رکھنے والا ولی عہد کیسے کر سکتا تھا۔ نتیجے میں خیر کو شر کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
صلاح الدین ایوبی قاضی عبدالستار کا دوسرا ناول ہے۔ اس میں صلاح الدین ایوبی ایک بہادر نڈر اسلامی جانباز تھا جس نے عیسائیوں کے خلاف صلیبی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ عیسائی فاتحین مسلم بستیوں کو اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ وہ مال و دولت لوٹتے ہیں، عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں، اور قتل و غارت گری میں تمام انسانی قتلوں کو پامال کرنے میں بھی انہیں کوئی آر نہیں ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک باطل شکن اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے حق میں ایک زبردست آندھی کے طور پر اٹھتا ہے۔ وہ اپنی جرأت اور غیر معمولی بہادری کے بلبوتے پر باطل پرستوں اور ستم پیشہ قوتوں کو زہر کر دیتا ہے، لیکن یہ اس کی عالی ظرفی تھی کہ بوڑھے اور بیمار عیسائیوں اور عورتوں کی ناموس کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ عیسائی حکمرانوں میں فتح کا جوش تھا، ان میں بھی وہی عیاشی اور حرص گھر کر جاتی ہے جو اکثر ناعاقبت اندیش مسلم حکمرانوں کی شکست کا باعث بنتی چلی آئی ہے۔ صلاح الدین اپنے نائب سلطان ملک العادل کے اصرار پر عیسائیوں کے دوسرے ممالک سے جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد تو اپنی چھنی ہوئی بیت المقدس کی سرزمین کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ صلاح الدین اقتدار کے ہوس کو جارحیت سے موسوم کرتا ہے۔ وہ ایک جری سپاہی نہیں تھا، ایک ذہین حکمراں بھی تھا جس میں انصاف و عدل کی قدر اور رحم و شفقت کے جذبے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ وہ نہ اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کی غرض سے سرکاری خزانے سے ایک پیسہ لیتا تھا اور نہ اس نے کسی کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ جب اس کی رحلت ہوئی تو اس کے پاس نہ زر و جواہر کے تشت نکلے، نہ سونا چاندی کے ظروف، قناعت، سادگی، خاکساری، نرم روی اور ایثار ایسی قدریں تھیں جنہوں نے اس کی شخصیت کو غیروں کی نظر میں بھی معزز بنا دیا تھا۔ گیلانی بانو کا ناول ایوان غزل 1976 میں شائع ہوا۔ مصنفہ نے اس ناول میں حیدرآباد کے جاگیرداری نظام کے اس مکروہ رخ کو پیش کیا ہے جو انتہائی داغدار ہو چکا تھا۔ جاگیرداروں کی عیش پرستی اور حقائق کی زندگی سے پہلو تہی برتنے کے علاوہ ان کی استحصال پسندی کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے مرکزی کردار واحد حسین ہیں جو موروثی جاگیردار ہیں۔ ان کی عیش گاہ کا نام ایوان غزل ہے، جہاں شاعری کے رنگ رنگ محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے پاس زندگی کا کوئی بہتر اور صحت مند تصور نہیں ہے۔ ان کا بیٹا راشد ایک پکا کاروباری ہے جو سیمنٹ، دواؤں اور پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر کے کافی دولت کماتا ہے۔ وہ ایک شاطر تاجرانہ ذہنیت کا مالک ہے، اس لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتا ہے جس کے بلبوتے پر دولت کمائی جا سکے۔ اپنے کاروبار کو چمکانے اور بیش بہا دولت کمانے کے لیے وہ چاند اور غزل کو استعمال کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ مصنفہ چونکہ ایک ترقی پسند ذہن رکھتی ہیں، اس لیے انہوں نے حیدرآباد کے رؤسا اور امراء کی عیش پرستانہ زندگی ہی کو موضوع نہیں بنایا، بلکہ تلنگانہ کے کسانوں کی اس تحریک پر بھی روشنی ڈالی جسے کمیونسٹ پارٹی کی قیادت حاصل تھی۔ راشد موقع پرست ہے۔ وہ سقوط حیدرآباد کے بعد کانگریس کا رکن بن جاتا ہے۔ مسلم لیگ اور اتحاد المسلمین جیسی تنظیمیں معصوم عوام کو گمراہ کر رہی تھیں۔ پولیس ایکشن میں ان عوام ہی کو جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے اور حیدرآباد کو انڈین یونین میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ گیلانی بانو کی گرفت بیانیہ پر مضبوط ہے، انہیں کردار نگاری پر ملکہ حاصل ہے، پلاٹ کی تنظیم میں بھی وہ بڑی جزرسی سے کام لیتی ہیں۔ ایوان غزل انہی خوبیوں کی وجہ سے ایک اہم ناول کا درجہ رکھتا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم بہت جلد کوئی دوسرا موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ شکریہ۔